نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانور کے بارے میں بھی حدیث کا مفہوم ہے، جانور کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو۔ ایک اونٹ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت لاغر ہو گیا تھا، نبی کا معجزہ ہوا کہ اس اونٹ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، تو آپ نے اس کے مالک کو بلا کے کہا کہ اس کے کھانے پینے کا خیال کیا کرو۔ کل میں نے نا فیس بک پہ ایک ویڈیو دیکھی، اس قدر ترس آیا ہے نا، دل ایسا پگھلا ہے کہ کیسے کیسے دنیا میں سخت دل لوگ ہیں۔ بیچاری ایسی معصوم آواز میں کرتی ہے، کتنی سخت تکلیف ہے یار۔ تم اگر جانور کا گوشت پکا رہے ہو، کتنا ٹائم لگتا ہے گلے پہ ایک چھری چلا دو، اس عذاب سے تو بچے ہی ہے۔ ایسے ہی اس کی درد والی آواز جانور کی نا، بچہ تھا وہ، ایسی درد والی آواز نکل رہی ہے، رحم کی گویا اپیل کر رہی ہے کہ خدا کے لیے میرے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی مت کرو۔ انسان جب سخت دل ہوتا ہے نا، بڑا بے شرم بن جاتا ہے وہ۔ کیسے کیسے ظالم لوگ ہیں۔ جب میں نے یہ ویڈیو دیکھی نا، میں نے کہا یہ جو اللہ نے جہنم بنائی ہے نا، بالکل صحیح بنائی ہے۔ ان لوگوں کو مخلوق پہ ترس نہیں آتا۔ دیکھو اسلام نے نا جانوروں پہ ایک بہت بڑا احسان یہ کیا ہے کہ جو حلال جانور ہیں نا وہ حلال کیے، اور جو درندے ہیں وہ ہمارے لیے حلال نہیں کیے۔ ان میں بہت ساری حکمتیں ہیں۔ تو سینے میں دل نہ ہو، خدا کا خوف نہ ہو، انسان سے بڑا درندہ پھر دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ بھائی اللہ اپنی حیثیت کے حساب سے انتقام لیتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں تو انسان تھا اور تیرے اندر شعور تھا، تجھے اس کے اوپر ترس کیوں نہیں آیا؟ جب تجھے ترس نہیں آیا تو مجھے بھی تجھے عذاب دیتے ہوئے ترس نہیں آئے گا۔ تو نے اصل میں میرے حکم کو کیا کیا ہے؟ توڑا ہے۔ تو حکم کس کا توڑا جا رہا ہے؟ آپ زمین پہ فرعون بن کے حکم کس کا توڑ رہے ہو؟ اللہ کا حکم توڑ رہے ہو۔ اللہ نے ان کو دھمکی دی ہے، فرمایا وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، جو لوگ اپنے رب کا انکار کرتے ہیں، عذاب جہنم، ان کے لیے سخت عذاب ہے جہنم کا عذاب، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے، اذا القوا فیہا، جب یہ لوگ اس جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے، سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، سخت چیخو پکار سنیں گے اس میں، اور وہ کھول رہی ہوگی جہنم، تکاد تمیز من الغیظ، ایسا لگے گا کہ قریب ہے کہ غصے سے پھٹ جائے۔ یہ اللہ نے جہنم کو بھی کسی درجے میں حس دی ہے، یعنی اس کی جو وحشت کا منظر ہوگا نا، جب اس آگ کا جو منظر ہوگا تو ایسے لگے گا جیسے یہ غصے میں ہے۔ اور ہم جب بہت کوئی غضب میں ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں نا ایسا لگ رہا ہے غصے سے یہ کیا ہو جائے گا، پھٹ جائے گا۔ یہی الفاظ اللہ نے کس کے لیے استعمال کیے؟ جہنم کی آگ کے لیے۔ کلما القی فیہا فوج، اللہ کہتے ہیں جب بھی اس میں کوئی لشکر لا کے ڈالا جائے گا، پھینکا جائے گا اس آگ میں، سألہم خزنتہا، تو جہنم کے جو داروغہ ہیں وہ ان سے پوچھیں گے، الم یاتکم نذیر، کیا تمہیں کسی نے اس جہنم کی آگ سے ڈرایا نہیں تھا؟ تم کیسے آج اس میں جا رہے ہو؟ کیونکہ فرشتوں کو بھی پتا ہے بھائی اللہ ظالم نہیں ہے۔ کل میں نے نا فیس بک پہ ایک ویڈیو دیکھی، اس قدر ترس آیا ہے نا، دل ایسا پگھلا ہے کہ کیسے کیسے دنیا میں سخت دل لوگ ہیں۔ کسی گاؤں میں دکھایا کہ آگ جلائی ہوئی ہے، آگ، اور ایک بکری کو دو بندے اٹھا کے نا الٹا ٹانگوں سے پکڑ کے اس آگ میں پھینک رہے ہیں زندہ کو۔ جیسے ہی پھینکتے ہیں وہ بیچاری ایسی معصوم آواز میں کرتی ہے، کتنی سخت تکلیف ہے آگ کی یار، اور اس آگ سے نکل کے بھاگتی ہے وہ، پھر لا کے اس کو دوبارہ پھینک دیتے ہیں۔ یار تم اگر جانور کا گوشت پکا رہے ہو، کتنا ٹائم لگتا ہے گلے پہ ایک چھری چلا دو، اس عذاب سے تو بچے ہی ہے۔ ایسے ہی اس کی درد والی آواز جانور کی نا، بچہ تھا وہ، بکری بھی پوری نہیں تھی، تھوڑے سا، ایسی درد والی آواز نکل رہی ہے، رحم کی گویا اپیل کر رہی ہے کہ خدا کے لیے میرے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی مت کرو۔ انسان جب سخت دل ہوتا ہے نا، بڑا بے شرم بن جاتا ہے وہ۔ پھر وہ 2 دفعہ جب وہ نکل کے بھاگی ہے نا، پھر گھسیٹتے ہوئے لا رہے ہیں اس کو زندہ آگ میں۔ اپنی تھوڑی سی ٹینشن یار، ایک گلا کاٹ دو اس کا، تکلیف جلدی مر جائے گی نا اس سے۔ بلڈ جب ہم ذبح کرتے ہیں نا جانور کو، فوراً اس کا بلڈ باڈی سے نکلنا شروع، ظاہر ہے جب بلڈ نکلتا ہے تو احساس فوراً ختم ہونا، کیونکہ اس خون ہی کی وجہ سے تو ہمارا دماغ صحیح طرح سے کام کر رہا ہے۔ کیسے کیسے ظالم لوگ ہیں۔ چائنا کی ایک ویڈیو دیکھی تھی پچھلے سال، جب میں نے یہ ویڈیو دیکھی نا، میں نے کہا یہ جو اللہ نے جہنم بنائی ہے نا، بالکل صحیح بنائی ہے۔
ان لوگوں کو مخلوق پہ ترس نہیں آتا, اپنی تھوڑی سی ٹینشن کی, آگ کی تکلیف کم نہیں ہوتی, بہت زیادہ ہوتی. آپ تھوڑا سا تو آگ پہ ہاتھ رکھ کے دیکھو, تھوڑی تکلیف تھوڑی ہے آگ کی. چائنا میں کچھ ویڈیوز ہم نے دیکھی, دیکھو اسلام نے نا جانوروں پہ ایک بہت بڑا احسان یہ کیا ہے کہ جو حلال جانور ہیں نا وہ حلال کیے, اور جو درندے ہیں وہ ہمارے لیے حلال نہیں کیے. ان میں بہت ساری حکمتیں ہیں کہ ان کا گوشت ناپاک ہوتا ہے, لیکن ایک حکمت سرسری غور سے یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جتنے حلال جانور ہیں نا وہ زیادہ ذہین نہیں ہوتے, سمجھ رہے ہیں, اور درندے اور حرام جانور جو ہے نا ان میں ذہانت زیادہ ہوتی ہے, تبھی ان کو سدھایا جاتا ہے. کتا کتنا ذہین ہے. اب ہم نے دیکھا ہے بقرعید میں 100 گائے کھڑی ہوئی ہے نا, اجتماعی قربانی ہو رہی ہے, ایک گائے کو آپ ذبح کر رہے ہیں نا, اس کے قریب کھڑی ہوئی دوسری گائے انجوائے کر رہی ہوتی ہے, دم ہلا رہی ہوتی ہے. اس کی بیچاری کو یہ عقل نہیں ہے کہ اگلا نمبر کس کا ہے, بولو میرا ہے. اس سے وہ اس اذیت سے بچ جاتی ہے. اذیت بس وہی ہوگی جب گلے پہ چھری چلے گی, اس کو اذیت نہیں ہوگی, اس کو احساس نہیں ہوگا کہ اب میں بھی پھانسی کے پھندے پہ لٹکنے والی ہوں. 100 گائے ہم نے دیکھا ہے نا, اجتماعی قربانیاں ہوتی ہیں, ایک گائے لٹاؤ دوسری انجوائے کر, اس کو پتہ ہی نہیں. ہاں بدکنے سے کوئی گائے بدک جائے تو ایک الگ بات ہے, لیکن کتوں میں ایسا نہیں ہوتا, بندروں میں ایسا نہیں ہوتا. آپ ایک لائن سے کتے ہیں نا, ایک کو ماریں گے نا جان سے, اگلے کو پتا ہے کہ اب کس کا نمبر آ رہا ہے, میرا نمبر. آپ ویڈیوز دیکھ لیں یوٹیوب پہ, چائنا میں جو کتے مارے جاتے ہیں نا, باقی کتے ایسا لگ رہا ہوتا ہے وہ رحم کی ایسی آواز نکال کے رو رہے ہوتے ہیں نا کہ انسان کو اس پہ ترس آ جائے. وہ رحم کی اپیل کر رہے ہوتے ہیں کہ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو. ایسا ہی لگتا ہے جیسے انسانوں کا کوئی مذبح خانہ ہو, ایک انسان کو ذبح کریں دوسرے انسان کو, تو باقیوں پہ کیا گزرے گی, باقی تو ویسے ہی ہارٹ اٹیک سے مر جائیں گے. تو یہ بھی ایک حلال جانور میں آپ ایک مرغی کو ذبح کرو, دوسری مرغی کو کوئی احساس نہیں ہوتا کہ میرا بھی نمبر آنے والا ہے. یہ جو حرام بندروں کا دیکھ لیں آپ, بعض قوموں میں بندر کھائے جاتے ہیں, جب بندر کے بچے کو پکڑا جاتا ہے نا کھانے کے لیے, ایسے وہ مچل رہا ہوتا ہے, چیخ رہا ہوتا ہے, بالکل جیسے انسان کا بچہ ہے, اس کو پتا ہے کہ مجھے قتل کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں, وہ پھانسی کے مجرم کو قتل کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں. تو سینے میں دل نہ ہو, خدا کا خوف نہ ہو, انسان سے بڑا درندہ پھر دنیا میں کوئی نہیں ہے. یہ جو جنگ عظیم پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں جنگی قیدیوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا تھا نا, جو باقیات باقی رہ گئی ہیں, بہت سی تو خبریں غائب, جو چیزیں باقی رہ گئی ہیں نا, وہ ظلم ایسا ہوتا تھا جنگی قیدیوں کے ساتھ کہ آپ کی روح کانپ اٹھے. کئی دن قیدیوں کو جگایا جاتا تھا کہ سونے نہ دو ان کو, صرف ایکسپیریمنٹ کرنے کے لیے, تجربہ کرنے کے لیے کہ نہ سونے سے انسان کے دماغ میں کون سے کیمیائی ری ایکشن ہوتے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ نہ سونے سے کیا ہوتا ہے تاکہ ہم کوئی میڈیسن ایجاد کر سکیں. اس کے تجربے کس پہ ہو رہے ہیں؟ جنگی قیدیوں پہ. ان کو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا. پھر کرنٹ کے جھٹکے دے کے چیک کیا جا رہا ہے, فلاں ٹیبلٹ کھلا کے چیک کیا جا رہا ہے. وہ پاگل ہو جاتے تھے, خودکشی بھی نہیں کرنے دیتے تھے ان کو. کوئی جگہ ہی نہیں ہے جہاں وہ جا کے اپنے آپ کو قتل کریں, ہلاک کریں. تو اتنے ظلم کیا نا انسان نے. ہمیں تو اللہ کی یہ بات سنتے ہوئے انسانوں پہ ترس آتا ہے کہ گروہ ہوگا جو آگ میں لا کے ڈالا جائے. میں چائنا میں وہ جو کتے کی مثال تھی وہ کمپلیٹ کروں تو وہ کیا ہو رہا ہے کہ کتے کو پکڑ کے نا لٹکا رہے ہیں. اب وہ کتا ایسے لگ رہا ہے رحم کی اپیل کر رہا ہے. ذہین جانور ہے کتا, گائے بکری کی طرح بے وقوف نہیں ہوتا. وہ رحم کی اپیل کر رہا ہے, اس کو لٹکا دیا آپ نے. چلو یہاں تک بھی سمجھ میں آتا ہے, اب مارے آپ اس کو, نیچے سے آگ لگا کے جلایا جا رہا ہے. زندہ کو کیا کیا جا رہا ہے یار؟ اس کو گولی مار دو, کوئی بے ہوشی کا انجیکشن لگا دو, کتنا ٹائم لگتا ہے؟ صرف وہ بے زبان ہے, وہ کچھ کر نہیں سکتا, وہ بھاگ نہیں سکتا. آپ اس کو اس کی انسان کے ساتھ تو کر کے دیکھو, پورا قبیلہ اٹھ کے آپ کو اٹھا کے آگ میں پھینک دے گا. انسان کے لیے قانون بنتے ہیں, انسان کے لیے پیچھے خاندان ہوتا ہے, طاقت ہوتی ہے, قوت ہوتی ہے, قوم ہوتی ہے, کوئی احتجاج کرنے والا بھی ہوتا ہے. جانور کا قصور یہ ہے کہ وہ کیا ہے؟ بے زبان ہے. وہ اپنا غم اپنا درد بیان نہیں کر سکتا. اتنا ترس آیا مجھے اس کتے کے اوپر. اس کی کتا جب روتا ہے نا ایک عجیب سی آواز نکالتا ہے, رحم کی اپیل کر رہا ہے, اور آپ نے لٹکا کے کیا کیا؟ نیچے سے کیا لگا دی؟ آگ. جلا رہے ہیں آپ اس کو, زندہ کو. اور زندہ جلا کے مارنا یہ بڑا مشکل پروسیس ہے, اس میں کوئی بھی مخلوق جلدی
نہیں مرتی ہے کیونکہ اسکن جلتی ہے, دماغ تک گرمی پہنچے, ایسے جلا کے وہ تڑپ رہا ہے, چیخ رہا ہے, اور تھوڑی دیر میں پھر وہ مر جاتا ہے. اس سے بھی زیادہ ظلم کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی ویڈیوز یہ ساری یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہیں, آپ کو نظر آ جائیں گے کہ زندہ جانور اٹھا کے کھولتے ہوئے کھولتی کڑاہی میں ڈال دیا اور اوپر سے ڈھکن بند. ہمارے ایک دوست نے چائنا میں یہ منظر دیکھا, کہتے ہیں کتے کو بڑے کوکر میں نا زندہ کتا, اور کتا وہی رحم کی اپیل کر رہا ہے, اس کو پتا ہے کہ میرا کیا حشر ہونے والا ہے, رحم کی اپیل کر رہا ہے, اٹھا کے اس کو زندہ کوکر میں ڈالا ہے, زندے کو کوکر میں ڈالا ہے, کڑھائی میں, تیل کی کڑھائی میں, اور اوپر سے ڈھکن بند. اب کیا نہ چیخو پکار کی آواز باہر آتی ہے کیا, اور زبان جل رہی ہے, آنکھیں جل رہی ہیں. آدھے گھنٹے کے بعد 15 منٹ کے بعد جو بھی ان کا ٹائم ہے, کہہ رہے ہیں نکالا ہے تو وہ زندہ تھا, زندہ تھا, وہ منہ اس کا ہل رہا تھا, اور پھر اس کھال اتار کے چلو بھائی کباب بنا کے اس کے نا لوگوں کو بانٹ دو. کیا کر رہے ہو یار تم؟ قرآن حدیث میں کیا آتا ہے, لا يعذب بالنار الا رب النار, انسان کو حق نہیں ہے کہ کسی کو آگ سے بولو تکلیف پہنچائے, یہ انسان کا رائٹ نہیں ہے, یہ اللہ نے انسان کو یہ اتھارٹی نہیں دی ہے. تو اس لیے جب ہم سنتے ہیں نا کہ جہنم میں جلایا جائے گا تو ہمیں ترس آتا ہے, لیکن جب یہ منظر دیکھتے ہیں نا ہم, تو خدا کی قسم میرا دل یہ کر رہا تھا کہ کاش میرے پاس طاقت ہوتی, میں اس کتے کو اتارتا اور اس بندے کو لٹکاتا اور لٹکا کے نیچے سے آگ جلاتا, کہتا اب دیکھ تجھے اس کی کیسی تکلیف ہو رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور ذبح کرنے سے پہلے چھری کے تیز کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ جانور کو تکلیف کم سے کم ہو. آپ یہ دیکھ لو چھپکلی کتنا معمولی سا جانور ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے, ہم مارنے کا حکم ہے ہمیں چھپکلی, اس لیے کہ انسان کو اس سے کیا آتی ہے, گھن. آج کل ڈاکٹر کہتے ہیں وہ کہتے ہیں چھپکلی کوئی نقصان دہ جانور نہیں ہے, بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں تو اسلام نے اس کو مارنے کا حکم کیوں دیا؟ بھائی اسلام ایک صفائی ستھرائی کا مذہب ہے, اسلام نے یہ نہیں کہا کہ جنگلوں میں جا کے چھپکلیوں کو کیا کرو, تلاش کر کے مارو. گھروں میں پالنے کی چیز چھپکلی نہیں ہے, اور یہ بھی فیشن چل گیا ہے, باہر سے چھپکلیاں امپورٹ کی جا رہی ہیں اور اس کو جار میں بند کیا جا رہا ہے, اور یہ ساؤتھ افریقہ کی چھپکلی اور فلانے کا گرگٹ. ابے یہ گند ہے بھائی, تجھے گھن کیوں نہیں آ رہی اس سے؟ یہ کوئی پالنے کی چیزیں تھوڑی ہیں. تو جس چیز سے بھی انسانی طبیعت کو گھن آتی ہے اسلام اس کو پسند نہیں کرتا. تو گھر میں اگر چھپکلی ہو تو شریعت میں پالنے کا حکم نہیں ہے, کیا حکم ہے؟ مارنے کا. لیکن آپ دیکھو چھپکلی پہ ترس کتنا کھایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. فرمایا جس نے ایک وار میں مارا 100 نیکیاں, جتنے وار مارو گے نا اتنی نیکیاں کم, کیونکہ ایک بار میں مارو گے اس کو تکلیف کیا ہوگی؟ مارے جاتے ہیں نا, ایک چپل لگائی چھپکلی بھی چپل بن گئی, ختم, اس کو پتہ ہی نہیں, مر گئی. اور جو اناڑی لوگ مارتے ہیں وہ کیسے مارتے ہیں؟ پہلے وہ دم کا ناچ دیکھتے ہیں تھوڑی دیر تک, کیونکہ مائیکل جیکسن تو مر گیا بیچارہ, اب اس کا ڈانس دیکھا نہیں جا رہا لائیو, تو اب وہ کیا دیکھ رہے ہیں, پہلے اس کے تڑپا رہے ہوتے ہیں اس کو, پھر اس طرح مارا, پھر اس طرح مارا, نشانہ ادھر بھی غلط لگا تو ادھر, پھر وہ ایسے لنگڑی ہو کے بھاگ رہی ہے. عجیب. میں نے تھائی لینڈ میں ایک دیکھا منظر, زندہ چھپکلی کو کانٹے پہ لگایا ہوا ہے زندہ, اور اس سے مچھلی کا شکار کر رہا ہے. ایک بندے کو دیکھا میں نے, غیر مسلم تھا, خیر کوئی یہ کام مسلم کرے غیر مسلم کرے ظلم ہے. تو کیا کیا ہے, چھپکلی کو نا یہاں کانٹا لگایا ہوا اور یوں اٹھا کے پھینکتا ہے زندہ, وہ پانی کے اندر تڑپ رہی ہے تاکہ مچھلی آئے, نہیں آئی تو واپس نکالا, پھر اٹھا کے پھینکا. میں نے کہا یار اس کو کوئی سمجھائے, یہ کیوں اس جانور کو اتنا تو اذیت دے رہا ہے, مار دے, مار کے ڈال دے. نہیں جی, مچھلی جو ہے وہ زندہ اس پہ آتی ہے, تو نہیں آ رہی نا, اتنی دیر سے نہیں آ رہی ہے تو چھوڑ دے اس کی جان. تو پانی میں ڈبو رہے ہیں آپ اس کو, پھر نکال رہے ہیں, پھر ڈبو رہے ہیں, پھر نکال رہے ہیں, پھر ڈبو رہے ہیں, پھر نکال رہے ہیں, تو تھوڑا سا تو اپنے سینے میں دل پیدا کرو. یہ بھی بے زبان ہے, یہ تو نہیں کہ اس کو آپ جو ہے وہ اپنی انٹرٹینمنٹ کے لیے جو چاہیں سلوک کرنا شروع کر دیں اس کے ساتھ. تو یہ سارے مظالم ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جانور پہ ظلم کا بھی آخرت میں حساب بولو دینا پڑے گا. بلا وجہ جانور مارنا بھی جائز نہیں ہے. ہاں, جہاں جانور اور انسان کے حقوق ٹکرائیں گے پھر انسان نے جانور کو انسانوں پہ ترجیح دی ہے.
جیسے کتے کے مارنے کا حکم ہے حدیث میں جب زیادہ ہو جائیں، کیونکہ وہ انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث. لیکن جب صحابہ نے بہت زیادہ کتے مارنا شروع کر دیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس عمل سے روکا کہ ما لکم وللکلاب، تم کیوں کتوں کے پیچھے پڑے ہو، یہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے. جب زیادہ ہو جاتے ہیں نا کتے تو پھر وہ انسانوں کو کتا سمجھ کے ان کے ساتھ بیہیویئر شروع کر دیتے ہیں. جیسے کراچی میں کتنے لوگ ٹانک سے محروم ہو گئے، کتنے ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، سر کھل گئے کتوں سے ٹکرانے کی وجہ سے. تو انسان اور جانور کے حقوق میں جہاں ٹکراؤ ہوگا تو وہاں کس کو ترجیح دی جائے گی بھائی؟ انسان کو. تبھی ہم کہتے ہیں گھر میں اسپرے کر سکتے ہیں آپ کیڑے مکوڑے مارنے کے لیے، کیونکہ گھر کا کرایہ کیڑے مکوڑے تھوڑی دیتے ہیں. گھر کا کرایہ کون دیتا ہے؟ کرایہ آپ دے رہے ہو، رہ اس میں لال بیگ رہے ہیں. کرایہ بیگ صاحب دے رہے ہیں اور رہ کون رہا ہے؟ لال بیگ صاحب. تو بیگ صاحب کو تو غصہ آئے گا نا. تو گھر آپ نے اپنے لیے رکھا ہے، چھپکلی اور گرگٹ کے لیے نہیں رکھا. تو وہاں مار سکتے ہیں، اسپرے کر کے مار سکتے ہیں آپ، کیڑے مکوڑوں کا وہ اسپرے بھی کر سکتے ہیں، جو بھی کر سکتے ہیں. لیکن بلا وجہ ایک آدمی تو بندوقیں لے کے نکلے کہ پوری دنیا سے چھپکلی کو ختم کروں گا، یہ عمل کیا کہلائے گا بھائی؟ یہ ناجائز عمل کہلائے گا. بلا وجہ جانور کا مارنا جائز نہیں. ہاں جو نقصان دے سکتے ہیں ان کا مارنا، جیسے حرم میں بھی جو نقصان دہ جانور ہے نا ان کا مارنا. حالانکہ حرم میں تو جانور مار ہی نہیں، جو بھی نہیں مار سکتے آپ، لیکن وہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چیل وغیرہ کو مستثنیٰ کیا ہے، وہ انسان کو نقصان پہنچاتی ہے. تو جلدی سے بات کو میں سمیٹ کے اصل اس کی طرف آتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حدیث ہے کہ بلی کو ایک عورت نے بھوکا رکھا. وہ بلی تنگ کرتی تھی. بلی اگر بہت زیادہ تنگ کرتی ہے تھیلے میں بند کر کے کہیں دور ڈال کے آ جاؤ. پھر بھی بار بار آ رہی ہے تو اس کو مار بھی سکتے ہو آپ. لیکن وہی بات ہے ایسی تکلیف سے مارا جائے کہ ایسے طریقے سے مارا جائے کہ تکلیف کم سے. بعض دفعہ بہت تنگ کرتی ہیں، مرغیاں کھا رہی ہوتی ہیں اور بھی تنگ کر رہی ہوتی ہیں، گند کر رہی ہوتی ہیں. تو ایسی صورت میں اس طرح سے مارا جائے. لیکن اس عورت نے کیا کیا کہ بلی تنگ کر رہی تھی، اس نے انتقام لینے کے لیے اس کو باندھ دیا. وہ باندھ کے بھوک اور پیاس سے وہ مر گئی. کس قدر تکلیف ہے کسی مخلوق کا بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کے. رمضان میں دیکھ رہا ہوں نا افطاری کے وقت کیا حالت ہو رہی ہوتی ہے، ایک ایک سیکنڈ گزرنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے، اتنی بھوک لگ رہی ہوتی ہے. تو بھوکا رکھ کے اس کو مار دیا. تو حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس کے سارے اعمال کو ضائع کیا اور اس کو جہنم میں ڈال دیا. اب آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ اس نے بلی کو تو اتنی تکلیف نہیں دی جتنی اللہ نے اس کو سزا میں تکلیف دی. بھائی اللہ اپنی حیثیت کے حساب سے انتقام لیتا ہے. اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ تو نے بلی کو اذیت دی ہے. اللہ کہتے ہیں تو انسان تھا اور تیرے اندر شعور تھا، تجھے پتا تھا کہ بھوک اور پیاس کی تکلیف کیا ہوتی ہے. تو نے تجھے اس کے اوپر ترس کیوں نہیں آیا؟ جب تجھے ترس نہیں آیا تو مجھے بھی تجھے عذاب دیتے ہوئے ترس نہیں آئے گا. اور تو نے بلی کو عذاب نہیں دیا ہے، تو نے اصل میں میرے حکم کو کیا کیا ہے؟ توڑا ہے. تو حکم کس کا توڑا جا رہا ہے؟ آپ زمین پہ فرعون بن کے حکم کس کا توڑ رہے ہو؟ اللہ کا حکم توڑ رہے ہو. تبھی تو اس جو آخرت کی سزائیں ہیں وہ ہلکی نہیں ہیں، بہت زیادہ ہیں. وہ سزائیں اس بیس پہ نہیں ہے کہ آپ نے کس کا حق دبایا، وہ سزائیں اس بیس پہ ہے کہ آپ نے کس کے غضب کو دعوت دی ہے؟ اللہ کے غضب کو. تو جو آرڈر دینے والا ہوتا ہے نا اس کے آرڈر کی وجہ سے آرڈر کی ویلیو بڑھ جاتی ہے. میں مثالیں دیتا ہوں. بھائی اگر کہہ رہے پانی لے آؤ، آپ نہیں پلاتے، چھوٹا سا ایک آدھ تھپڑ کے مستحق ہو. باپ کہہ رہا ہے پانی لے کر آؤ، آپ پانی نہیں لے کر آتے تو پھر تھپڑ کے بجائے کیا لگے گا؟ جوتا لگے گا. جرم تو ایک ہی ہے، پانی نہ لانا، لیکن آرڈر دینے والے سے اس جرم کی شدت بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو چونکہ اللہ سے بڑا کوئی ہے نہیں، اس سے زیادہ احسان کرنے والا، اس سے زیادہ طاقتور، تو اس کے آرڈر کی ویلیو ہلکی نہیں ہے. ایک چھوٹی سی مثال دے کے پھر آگے چلتا ہوں. دیکھو بنی اسرائیل کو اللہ نے کہا ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہ کرنا، انہوں نے کیا. اللہ نے بندر اور خنزیر بنا دیا ان کو. حالانکہ گورنمنٹ آرڈر دیتی ہے اس دن شکار الاؤ نہیں ہے، آپ کر لو تو کیا بندر خنزیر بن جاؤ گے؟ ہے بھائی، زیادہ سے زیادہ پینلٹی آئے گی، جرمانہ آئے گا، لائسنس آپ کا کینسل ہو جائے گا، یہی ہوگا نا. فرق کیا ہے بھائی؟ وہ ایک گورنمنٹ کا آرڈر تھا اور یہ کس کا آرڈر تھا؟ رب کا، جس کے احسانات ہیں، جس نے بنی اسرائیل میں موسیٰ کلیم اللہ کو بھیجا تھا، جس نے بنی اسرائیل میں تورات نازل کی، ان کو زمین پر حکومت اور خلافت دی. جب اتنے احسانات کے بعد ایک آرڈر دیا جاتا ہے نا کہ بھائی ہفتے میں 6 دن شکار کر سکتے ہو، اللہ کے لیے صرف ایک دن کیا کرنا ہے؟ اجتناب. اور آپ
उसी दिन जाके शिकार कर रहे हो, तो फिर बंदर और खिंजीर बनना बनता है। अल्लाह बचाए हम सबको इस अजाब से। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जानवर के बारे में भी हदीस का मफहूम है, जानवर के बारे में भी अल्लाह से डरो। एक ऊंट के बारे में आता है कि वो बहुत लागर हो गया था, नबी का मोजज़ा हुआ कि उस ऊंट ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की, तो आपने उसके मालिक को बुला के कहा कि इसके खाने पीने का ख्याल किया करो। मेरे पास केसेस आते हैं कि जी वो मेरे भाई ने परिंदे पाले हुए थे, तो वो भूल गया दाना पानी डालना। कितने दिन भूला? पूरे हफ्ते ही भूल गया, सफर पे चला गया, वो भूख से मर गए। 2-2, 3-3 दिन भूखे पड़े रहते हैं। एक साहब ने बताया कि मैं फ्लैट बंद करके गया, हम सब पूरी फैमिली जा रही थी, पता नहीं हज करने जा रही थी, क्योंकि हज के दौरान ही अक्सर हाजी और उम्रे करने वाले, अल्लाह माफ फरमाए, यानी ज्यादातर तो अच्छे ही होते हैं, तो कहीं गए होंगे लंबे टूर पे, तो वापस आए हैं तो देखा कि भाई वो बिल्ली का बच्चा कमरे में बंद हो गया था। यार तुम जब घर बंद करके जा रहे हो, चेक तो करो क्या है क्या नहीं है। कुछ लोग नलका खुला हुआ था तो खुला ही छोड़ के चले जाते हैं, जब पानी आएगा, ये भी केस हुआ है हमारे एक जानने वालों में,